اے اونچی ٹوپیوں والو سنو یہ الفاظ، اے قطب مینار کی ٹوپی لگا کے مردوں کے نام پر کھانے والوں، چادریں چڑھانے والوں، مردوں کی پوجا کرنے والوں، اور قبروں کو چومنے چاٹنے والوں، اور قبر پوجو سنو۔ حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن عمر فاروق ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ نبی کا انتقال ہو گیا، جیسے آج کل ہمارے بہت سے اونچی ٹوپی والے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر نبی کا انتقال مان لیں تو پیٹ کے دھندے بند ہو جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ انہی کے نام پہ تو مل رہا ہے، کھڑے ہو کے میلاد پڑھ لو، نبی آ جاتے ہیں، اللہ کے رسول آ جاتے ہیں، سواری آ گئی، ہم اب کھڑے ہو گئے، بھائی کھڑے کیوں ہوتے ہو؟ اللہ کے نبی آ گئے، تو ہم اس کو معلوم ہوتا ہے نبی آ گئے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ نبی آ گئے۔ اور اسی وقت پاکستان میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو، اسی وقت ایران میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو، اسی وقت امریکہ میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو، تو اس سے پوچھو کہ اللہ کے رسول تو اکیلے پوری دنیا میں کیسے جاتے ہوں گے، اسی وقت کہاں کہاں جائیں گے؟ تو کہتے ہٹ بدتمیز۔ جیسے ٹی وی میں ایک فلم آتی ہے شاہ رخ خان کی یا سلمان خان کی، ایک ہی چینل پہ چلتی ہے اور پورے ہندوستان دیکھتا ہے، اس کو پورا انڈیا دیکھتا ہے، تو جب ایک آدمی کی تصویر پورے انڈیا کے گھروں میں جا سکتی ہے تو کیا ہمارے نبی پوری دنیا میں نہیں جا سکتے؟ تصویر کو حقیقت پر محمول کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی تصویریں جاتی ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول کی تصویر تو ہے ہی نہیں، تو جائے گی۔ اور اللہ کے نبی کی اگر تصویر ہوتی تو اللہ کی قسم آج پوجا ہو رہی ہوتی گلے میں ہال ٹال۔ میں ایک بار جب پاکستان گیا تو جیسے ہندوستان میں جب مندر کہیں اسٹیشن پہ پڑتا ہے تو ہندوؤں کو آپ دیکھیں گے وہ ایسے کرتے ہیں، کوئی مندر گاڑی چل رہی، ٹرین، مندر دیکھا آگے بڑھ گئی، ایسی پاکستان کے اندر بہت سی ٹرین سے اگر سفر کریں گے اور لاہور سے کراچی تک آپ جائیں گے تو 24 گھنٹے کا سفر ہے، 24 گھنٹے کا ٹرین سے، تو بہت سی اسٹیشنوں پر مزار بنے ہوئے ہیں، تو وہاں مسلمان باقاعدہ کھڑکی کھول لیتے ہیں، اب اسٹیشن آ رہی، مزار آنے والا ہے، تو جیسے ہی گزرتے ہیں، گاڑی گزرتی ہے اسٹیشن سے، تو ایسی کریں گے مزار، ایسے ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو میرے بھائیوں یہ تصور دیکھیں، یہاں ہندو کر رہے ہیں، وہاں مسلمان پوجا۔ اگر اللہ کے رسول کی تصویر ہوتی کیا ہوتا؟ آج کیا ہوتا؟ جب مولویوں کی تصویر اور اپنے پیر کی تصویر جب لیتے ہیں تو دیکھتے موبائل میں تو اس کو حفاظت سے رکھتے ہیں، میرے پیر صاحب، یہ پیر کا حال ہے۔ اگر نبی ہوتے تو کیا ہوتا؟ نبی ہوتے تو کیا ہوتا؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، حضرت عمر نے تلوار نکال لی۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا، اس کی گردن اڑا دیں گے۔ حضرت ابو بکر آئے، عمر فاروق کے ہاتھ سے تلوار چھینی، منبر رسول پر کھڑے ہوئے اور کیا کہا؟ عمر ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ۔ اے عمر کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کے نبی کا انتقال نہیں ہوا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اگر یہ قتل کر دیے جائیں، أَفَإِن مَّاتَ، اگر یہ انتقال کر جائیں، او قتلا، یا میدان جنگ میں قتل کر دیے جائیں، تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم دین کو چھوڑ دو گے؟ جو ایسا کرے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ یعنی نبی کو موت آئے گی، آئی، اور یہ ہے اللہ میرے نبی پر 2 موتیں نازل نہیں کرے گا۔ اے عمر سنو، اور اے لوگوں سنو، تم لوگوں میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اے اونچی ٹوپیوں والو سنو یہ الفاظ، اے قطب مینار کی ٹوپی لگا کے مردوں کے نام پر کھانے والوں، چادر
پتھریں چڑھانے والوں، مردوں کی پوجا کرنے والوں اور قبروں کو چومنے چاٹنے والوں اور قبر پوجو سنو. حضرت عمر نے کہا من کان منکم یعبد محمدن، جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا. عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے، لیکن ابو بکر نے کیا کہا؟ تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا میں نہ رہے. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. رسول کی شان وہ شان ہے جن کی شان کی گواہی قرآن قیامت تک دیتا رہے گا. دنیا میں لوگ آئیں گے کہ کوئی کمیاں نکالے گا، کوئی برائیاں کرے گا، کوئی جو ہے کمیاں نکالے گا، کوئی برائیاں کرے گا، لیکن قرآن صبح قیامت تک نبی کی شان اور عظمت کی تعلیم مسلمانوں کو اور دنیا کے انسانوں کو کل بھی دیتا تھا، آج بھی دیتا ہے اور قیامت تک دیتا رہے گا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ واہ کا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. آپ علیہ السلام اس شان کے مالک ہیں. تو قرآن نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو. ہم یہاں یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ قرآن نے کس سے کہا؟ ایمان والوں سے کہا. کس سے کہا؟ ایمان والوں سے کہا کہ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہمیں یہ تعلیم دینا چاہتا ہے تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان تو لائے، لیکن ایمان لانے کے بعد جب تک زندہ رہو رسول کی پیروی کرتے رہنا، جب تک زندہ رہو رسول کا ادب رکھتے رہنا، جب تک زندہ رہو رسول کی تعظیم اپنے سینے سے لگائے رکھنا. اے ایمان والو یہ قرآن تمہیں دعوت سخن دینا چاہتا ہے کہ دنیا سے جاؤ تو عشق مصطفیٰ لے کر کے جاؤ، دنیا سے جاؤ تو ایمان کی دولت لے کے جاؤ. اس لیے کہ ایمان کی دولت مصطفیٰ جانے رحمت علیہ السلام و تسلیم کے ادب سے ملتی ہے، رسول کی عزت کرنے سے ملتی ہے، رسول کریم علیہ السلام و تسلیم سے محبت کرنے سے ملتی ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے قرآن نے کہا کہ ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. تو عزیزان گرامی جب کوئی انسان خدا وحدہ لا شریک کے آگے بڑھے، اس کا شریک ٹھہرا دے تو سمجھو کہ وہ کافر ہو گیا. اسی طرح سے جب خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا کفر کا لازم ہو جاتا ہے، کافر قرار دے دیا جاتا ہے. اسی طرح سے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا، ان کی توہین کرنے والا، ان کا ادب نہ رکھنے والا بھی اسی طرح سے کافر ہے جیسے خدا کا انکار کرنے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک یہ ایمان والو جو ایمان کی دولت تمہیں اللہ نے دی ہے نا، اس ایمان کی حفاظت کرو. اس لیے قرآن نے کہا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. سبحان اللہ. اور عزیزان گرامی رسول کریم علیہ السلام کی شان کو دیکھیں. قرآن کہتا ہے ہر کام میں، عمل میں، افعال میں، کسی بھی معاملات میں اگر تم رسول سے آگے بڑھو گے، چاہے نماز ہو، چاہے زکات ہو، چاہے روزہ ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. قرآن کی آیت کریمہ نازل ہوئی. سبحان اللہ. غور تو کریں رسول کی شان پر، رسول کی عزت پر کہ قربانی رسول نے نہیں کی، لوگوں نے پہلے کر لی. قرآن کا حکم نازل ہو گیا اے لوگوں تمہاری قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. ارے لوگوں میں دنیا کو دعوت سخن دینا چاہتا ہوں. ارے رسول کے زمانے میں جب لوگوں نے رسول سے پہلے قربانی کی تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قربانی سے پڑھ کے رسول کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں. مجھے بتاؤ کہ ان کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے؟ ارے جب وہ رسول کے زمانے میں صحابہ کرام کی قربانی قبول نہ ہو سکی تو آج کے لوگ جو رسول کی گستاخی کر دیتے ہیں ان کی نماز اور روزہ کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ اس لیے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں لا ورد العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، پڑتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. آپ نے وہ بولا کہ جن لوگوں نے قربانی کی پہلے ان کو واپس کرنے کا حکم دیا. کیوں؟ کیونکہ سرکار نے نہیں کی. اللہ اکبر. پھر دوسری چیز ایک اور سماعت کریں. آ کر جب رمضان شروع ہوئے
تو لوگوں نے اتفاق نہیں ہوا کہ لوگوں نے روزے سرکار سے پہلے اپنا روزہ شروع کر دیا. لوگوں نے اپنی سحری پہلے کر دی, سرکار علیہ السلام سے پہلے کر دی. اتفاق نہیں بیٹھا کہ سرکار کا روزہ بعد میں اور کچھ لوگوں نے اپنے روزے پہلے رکھنا شروع کر دیا. عزیزان گرامی غور تو کریں, یہی آیت مبارکہ ان کے بارے میں جلالین شریف نے بیان کیا کہ یہ آیت مبارکہ ان کے بارے میں نازل کی گئی کہ لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. سبحان اللہ. روزہ تو فرض ہے, روزہ تو فرض ہے, لیکن لوگوں نے رسول کی اتباع کے بغیر رکھ لیا, رسول سے پہلے رکھ لیا. اگر غور تو کریں جو فرض نمازوں کو لے کر آج رسول کریم علیہ السلام کی شان میں اور اپنے آپ کا برابری کا دعویٰ کرتے ہیں, ارے لوگوں رسول کے زمانے میں رہنے والے لوگ جب روزہ رکھ کے رسول کے عمل میں برابر نہیں ہو سکتے تو آج کا کوئی وہابی دیوبندی رسول کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارے لوگوں رسول کے زمانے میں رہنے والے لوگ جب روزہ رکھ کے رسول کے عمل میں برابر نہیں ہو سکتے تو آج کا کوئی وہابی دیوبندی رسول کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آج کا کوئی وہابی دیوبندی رسول کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آج کا کوئی وہابی دیوبندی رسول کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آج کا کوئی وہابی دیوبندی رسول کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آج کا کوئی وہابی دیوبندی رسول کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ساری دنیا کو یہ پیغام دے گئے, ان کی مہکنے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. عزیزان گرامی سرکار کریم علیہ السلام کی شان تو اعلیٰ اتنی کہ اللہ نے کہا کہ میرے رسول سے آگے نہ بڑھو, میرے رسول سے آگے نہ بڑھو. محبت کرو تو کیسی کرو, آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کرو تو کیسے کرو. آؤ محبت کرنا بھی سیکھنا ہے تو صحابہ کرام کی بارگاہ میں چلو کہ ہمیں اپنے نبی سے کیسی محبت کرنا چاہیے. عزیزان گرامی حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سرکار سے اتنی محبت کرتے کہ رسول کا ادب اتنا کرتے. سیکھو ان صحابہ کرام سے کہ وہ اپنے نبی سے کیسی محبت کرتے. ایسی محبت کہ رات کو کبھی اپنے گھر نہیں جاتے بلکہ سرکار کے دروازے پر بستر ڈال کے لیٹ جاتے کہ آقا کو اگر رات میں کوئی کام کی ضرورت پڑے گی تو مجھے بلائیں گے تو میں آقا کی خدمت کروں گا. سبحان اللہ. محبت ہو تو ایسی گھر کو چھوڑ دیا, آرام کو چھوڑ دیا, سکون کو چھوڑ دیا اور آقا کی بارگاہ میں دروازے پہ لیٹے ہوئے ہیں کہ آقا کو کسی کام کی حاجت ہوگی تو خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. سرکار کی محبت کو دیکھیں, اور اس قدر محبت ہے کہ جب آقا علیہ السلام رات کے وقت میں اپنے کمرے میں آرام فرماتے تو آقا کی جوتی مبارک, آقا کی نالین شریف جو ہے وہ دروازے پہ رکھی ہوتی تو حضرت ربیعہ بن کعب سرکار کی نالین شریف کو, آپ کی نالین شریف کو اٹھاتے اور اپنے سر پہ رکھتے اور اپنے سینے سے لگاتے. سبحان اللہ. یہ ہے محبت, یہ ہے محبت.